4 ہیں، چاروں برحق ہیں، 5واں کہاں گیا جو اصل ہے، جو قرآن اور حدیث کو ماننے والا اور اس کی دعوت دینے والا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے نام کو تو کھرچ کر پھینک دیا انہوں نے، کہا 4 برحق ہیں بس۔ اچھا چلیے مانتے ہیں آپ کی 4 برحق ہیں۔ امام ابو حنیفہ برحق ہیں؟ ہاں، وہ تو امام اعظم ہیں، ان سے بڑا تو کوئی امام بھی نہیں۔ اچھا، جو امام اعظم ہیں ان کا عقیدہ بھی صحیح ہے یا غلط ہے؟ کہا عقیدہ تو ان کا غلط تھا۔ کیسے؟ اگر ان کا عقیدہ صحیح ہوتا تو ماتریدی اور اشعری بننے کا کیا تک تھا؟ سوچئے، جب امام ابو حنیفہ پہلے ہیں، امام اعظم ہیں، سب سے اونچے ہیں، امام شافعی بھی نیچے، امام احمد بھی نیچے، امام مالک بھی نیچے، چاروں میں سب سے اونچے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اب ان کا عقیدہ صحیح ہے یا غلط؟ اگر ان کا عقیدہ صحیح ہوتا تو کہتے ہم مسائل میں بھی امام ابو حنیفہ کی مانتے ہیں، عقائد میں بھی امام ابو حنیفہ کی مانتے ہیں۔ کیوں؟ یہ امام اعظم ہیں، یہ نبی کی امت کے چراغ ہیں، یہ اس حدیث کا مصداق ہیں کہ اہل فارس اگر سریا پر بھی دین ہوتا تو یہ فارس والے دین وہاں سے بھی لے آتے۔ اتنے بڑے امام جب آپ ان کے عقیدے کو چھوڑ کر بعد کے آنے والے ائمہ کی تقلید کرتے ہیں، ابو الحسن کی یا ابو منصور کی، تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ نے امام ابو حنیفہ کے عقیدے کو غلط قرار دے کر مسائل ان کے مانے اور عقیدہ ان کا مانا۔ کہاں گئی قرآن کی یہ آیت جس میں اللہ فرماتا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم؟ اس بات پر اتفاق ہے مسلمانوں کا کہ آسمان سے اتری ہوئی وحی میں کوئی شک نہیں، اور اس میں شک ہی شک ہے جو آسمان سے نہیں اتری۔ کون کہتا ہے؟ خود کہتے ہیں۔ فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ہمارا مذہب مذہبنا ثواب یحتمل الخطا، کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب سچا ہے، صحیح ہے، لیکن اس میں غلطی کا امکان ہے۔ لیکن ہمارے دشمن کا یعنی شافعیوں کا مذہب غلط ہے، لیکن احتمال ہے کہ شاید صحیح ہو۔ اپنے مذہب کے بارے میں کیا کہا؟ ہمارا مذہب صحیح ہے لیکن اس میں غلطی کا امکان ہے۔ جب شک پڑ گیا، مثلا دودھ کا پیالہ آپ کے سامنے آیا، آپ کو بتلایا گیا، جس گھر میں آپ گئے جس نے آپ کو دودھ کا پیالہ پکڑایا کہتا ہے میرا بیٹا قریب ہی کھڑا ہوا پیشاب کر رہا تھا، دور تو میں نے رکھا ہوا تھا اس پیالے کو، لیکن ہو سکتا ہے ایک آدھ چھینٹ پیشاب کی اس میں گر گئی ہو۔ پئیں گے اس دودھ کو؟ کہ جس دودھ کے اندر احتمال ہے کہ پیشاب کی ایک چھینٹ گر گئی، آپ کہیں گے چاہے جتنا مرضی لذیذ ہے اس دودھ کو ایک طرف رکھ دیجئے، مجھے سادہ پانی پلا دیجئے، وہ پانی پینا گوارا ہے لیکن آپ کا دودھ پینا گوارا نہیں۔ کیوں؟ شک ہے مجھے کہ اس میں ایک چھینٹ گر گئی ہو۔ اور جب پورے مذہب کے بارے میں یہ پتہ لگ جائے کہ شک ہے کہ یہ غلط ہو سکتا ہے، پھر اس مذہب پر عمل کرو گے؟ ہم سے پوچھو ہمارے مذہب کے بارے میں، ہم کہتے ہیں اللہ کے فضل سے 100% نہیں 200% ہمارا مذہب صحیح ہے، غلطی کا کوئی امکان نہیں، اس لیے کہ یہ اللہ نے بھیجا ہے، جبریل لے کر آیا ہے، محمد الرسول اللہ پر نازل ہوا ہے، اور آپ کے صحابہ نے اس کو لکھ دیا ہے اور گارنٹی دے دی ہے، قرآن کی بھی حدیث کی بھی، لکھ میری زبان سے جو بات نکلے گی حق نکلے گی، سچ نکلے گی۔ لہٰذا ہمارے مسلک اور مذہب کے مقابلے میں، کتاب و سنت کے مقابلے میں جو اصل دین ہے، نہ دیوبندیت آ سکتی ہے نہ بریلویت آ سکتی ہے۔ دیوبندیت نام ہے علماء دیوبند کے عقائد کا۔ دیکھیں یہ وفا کرنے والے لوگ نہیں، ہم ہمیشہ سے وفا کرتے ہیں۔ ہماری ابتدا اس وقت سے ہوئی جس وقت قرآن کی یہ آیت اتر رہی تھی، جبریل ہمارے آقا سردار کو بھیج رہا تھا اور کہہ رہا تھا اقرأ بسم ربک الذی خلق،
یہ ابتدا تھی ہمارے مسلک اور مذہب کی، اور اختتام احکام کے لحاظ سے آخری آیت جو ہماری کتاب میں اتری ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین مکمل ہو گیا۔ ہم نے اللہ اور اس کے رسول سے ہمیشہ وفا کی ہے، اس وقت سے لے کر آج تک اور قیامت تک ہم جب بھی کوئی بات کہتے ہیں یا اللہ کی یا اللہ کے نبی کی۔ تیسری بات ہمارے سٹیج سے آپ نے کبھی سنی؟ امام بخاری کی، امام مسلم کی، امام ترمذی کی اپنی رائے، اپنے اقوال، ہمارے سٹیج سے یا اللہ کی یا اس کے رسول کی بات آتی ہے۔ ہم وفا کرنے والے ہیں اور یہ جفا کرنے والے ہیں۔ ہمارے پروگرام کے بارے میں جاننے کے امام لیے ابو حنیفہ کو پکڑا، ہمیں اپنے قیمتی مشوروں سے نوازنے کے عقائد میں ان کو چھوڑ براہ دیا، کرم ہم سے ان پتوں پر پھر رابطہ اس کے فرمائیں۔ بعد ابو منصور کو بھی چھوڑ دیا، ابو الحسن عشری کو بھی چھوڑ دیا۔ کیا کہا کہ ہمارے صوفیت کے 4 سلسلے ہیں، نقشبندی، قادری، چشتی، سہروردی۔ چھوڑیے اس بات کو کہ اللہ کے نبی یا صدیق اکبر یا فاروق اعظم یا عثمان غنی یا حضرت علی یا سعید اور سعد، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ بن جراح، یہ عشرہ مبشرہ جس میں حضرت طلحہ زبیر بھی آتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ وہ لوگ تھے جن سے اللہ راضی ہوا تھا اور اس دین حنیف کی حفاظت کے لیے اپنے خون کی آخری قطرے بھی انہوں نے اللہ کی دربار، اللہ کی بارگاہ یہ بتلائیے، امام ابو حنیفہ نقشبندی تھے، قادری تھے، چشتی تھے، سہروردی تھے، تم نے امام ابو حنیفہ سے وفا نہ کی۔ پھر بتلائیے ابو منصور یا ابو الحسن نقشبندی تھے، قادری تھے، چشتی تھے، سہروردی تھے، نہیں تو پھر یہ چیزیں 4 طریقت کے سلسلے کہاں سے آئے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ تمہارا دین کبھی بھی مکمل نہیں ہوگا۔ ہمارا دین مکمل ہوا، ایک یہودی آ کر کہنے لگا، عمر جو آیت تمہاری کتاب میں اتری ہے، اگر یہ آیت کہیں ہماری کتاب میں اترتی، اس دن کو ہم عید کا دن مناتے جس دن قرآن کی یہ آیت ہماری کتاب میں اترتی، الیوم اکملت لکم دینکم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے اس یہودی سے، ہمیں پتہ ہے، اس دن کا بھی پتہ ہے، عرفات کا دن تھا جس دن آسمان سے یہ آیت اتر رہی تھی، اور یہ دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن تھا، لہٰذا یہ دن خوشی کا دن تھا، اور یہ آیت جو ہمارے دین میں اتری ہے اور ہمارے دین کی تکمیل کا اعلان کر رہی ہے، جس کا تمہیں حسرت بری نگاہوں سے دیکھ رہے ہو تم کہ یہ ہماری تورات میں کیوں نہیں اتری ہے، تو یہ آیت جس میں ہمارے دین کی تکمیل کا تذکرہ ہے، الحمدللہ ہمارے قرآن میں ہے کہ ہمارا دین مکمل ہو گیا اور تمہارا دین ہر روز بن رہا۔ صرف یہی نہیں، شاید لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اختلاف ان سے رفع الیدین یا آمین پر ہے، غلط۔ ہمارا ان سے اختلاف رفع الیدین اور آمین پر نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ کے نبی کی سنتیں ہیں، یہ نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں، لیکن یہ بنیادی اختلاف نہیں ہمارا۔ ہمارا بنیادی اختلاف کیا ہے؟ عقیدہ توحید پر ہے۔ یہی المحند المفند جو ان کی اپنی لکھی ہوئی ہے اور ان کے 70 کے قریب علماء کے دستخط موجود ہیں، اس میں لکھا ہے، سوال کرنے والے نے سوال کیا ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ بزرگ اپنی زندگی میں اور مرنے کے بعد بزرگوں کے سینوں سے تم فیض حاصل کرنے کے قائل ہو، یہ ان کی زندگی کی بات ہے۔ بزرگوں کی زندگی میں بزرگوں کے سینے سے فیض، باطنی فیض حاصل کرنے کے تم قائل ہو، اور بزرگوں کے مر جانے کے بعد کیا ان کی قبروں سے بھی باطنی فیض حاصل کرنے کے قائل ہو؟ اب قبر پرست کوئی ہوتا تو کہتا کہ ہاں ہم تو قبر سے باطنی فیض مانگتے ہیں، ان کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اہل توحید ہیں۔ ان کا جواب ملاحظہ کیجئے، کہتے ہیں بزرگوں کی زندگی میں اور بزرگوں کے مرنے کے بعد
بزرگوں کی زندگی میں ان کے سینوں سے ہم باطنی فیض حاصل کرنے کے قائل